بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا، قرآن سب سے بہترین ہتھیار ہے آپ کا۔ قرآن پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے۔ سورہ احزاب کی وہ آیتیں جن میں خدا نبی کی بیویوں پہ غصہ کرتا ہے کہ حبیب اس چیز کو تم نے اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے۔ کوئی نبی کی بیوی نبی سے ناراض ہو گئی تھی کسی چیز کی وجہ سے، نبی نے اس چیز کو اپنے اوپر منع کیا، اللہ ناراضگی کا اظہار کرتے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر یہ نبی چاہے تو تمہیں طلاق دے سکتا ہے، اور تم یہ سمجھتی ہو کہ اس کے پاس کمی ہے کسی اور کو اپنی زوجیت میں اختیار کرے۔ مسلم مومن اتنی عورتیں ہیں، یہ جسے چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ تیسری چیز، خدا تحدید یعنی خدا دھمکی دیتا ہے، یہ طلاق کی دھمکی دی ان کو۔ دوسری دھمکی یہ دی، ان کی طرح نہ بنو جس طرح نوح کی بیوی تھی اور جس طرح لوط کی بیوی تھی۔ چوتھی چیز جو خدا نے بیان کی کہ تم نے اس راز کو فاش کیوں کیا جو نبی نے تمہیں بتایا تھا۔ ابن عباس نے جب جناب عمر سے پوچھا، خلیفہ ثانی کا دور تھا، اور کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ کہا ابن عباس، اگر کوئی قرآن کی ایسی بات ہے جو مجھے پتا ہے مجھ سے پوچھو، ڈر کیوں رہے ہو؟ جناب عمر شارٹ ٹیمپر والے تھے، جلدی غصے میں آ جاتے تھے، تو ان کے غصے کی وجہ سے ابن عباس بھی ڈرتا تھا کوئی ایسا سوال کروں جس میں یہ غصے میں نہ جائیں۔ تو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا سورہ احزاب کی وہ آیتیں نبی کی کن بیویوں کے بارے میں؟ اچھا، یہ جتنے بھی باتیں کر رہا ہوں یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں، مسلم میں، بخاری میں، مسند میں موجود ہیں۔ تو جناب عمر کہتے ہیں یہ دو نبی کے ازواج کے بارے میں، ایک کا نام حفصہ ہے، دوسری کا نام جناب بی بی عائشہ ہے۔ راز کیا تھا جس راز کو انہوں نے فاش کیا تھا؟ جو بتانا نہیں تھا انہوں نے بتایا تھا۔ اچھا، یہ تمام طرح اہل سنت بتاتے ہیں کہ وہ راز کیا تھا، لیکن فرق یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیوی کو بشارت دی تھی۔ اس کو پازیٹو وے میں لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بشارت نہیں تھی، اللہ کی دھمکی تھی۔ یعنی ایک ایسی چیز جو خدا نے اپنی بیوی کو بتایا اور بیوی نے بغیر اجازت کے اپنے والد کو جا کے بتا دیا۔ اور اللہ کا لہجہ سورہ تحریم پڑھیے، بہت سخت لہجہ ہے پروردگار عالم کا، اور اس لہجے میں خدا نے آج تک کسی سے بات نہیں کی۔ اور منافقین کی وہاں پہ نشانیاں بتائی گئی ہیں، دو نشانیاں منافقین کی۔ ایک وہ منافقین جو مدینے میں تھے نبی کے ساتھ، لیکن دوسری آیت میں فرمایا وہ منافقین من الاعراب، اعراب سے مراد عرب نہیں ہیں، بادیہ نشین عرب، جو وہ مستضعف جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں تھا لیکن مسلمان ہو گئے تھے۔ فرمایا یہ دو ایسے گروہ ہیں، ایک مدینے میں بیٹھے ہوئے منافق جو تمہاری صفوں کے اندر ہیں، دوسرے وہ منافق جو عرب ہے، بادیہ نشین ہیں، جو صحراؤں میں رہتے ہیں، جن کے پاس تمیز نہیں، جن کے پاس عقل نہیں، جنہوں نے شعور سے، فکر سے اسلام کو تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا یہ دو گروہ ایسے ہیں جن سے اسلام کو نقصان ہوگا۔ اور جب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا جا رہا تھا، مدینے کے لوگ اتنے نہیں تھے، یہ عرب کے بادیہ نشین بدو تھے جن کو لایا گیا تھا، اور لوگوں کا ایک ہجوم بنا، اور اس ہجوم میں سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اور حملہ اتنی تیزی سے کیا گیا کہ ایون مدینے والوں کو پتا بھی نہ چلا کہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے مسلمان کو سقیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب سقیفے میں ہوا کیا؟ اس کتاب کو پڑھیے اور اپنے شیعہ بچوں کو، ہسٹری کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔